یا حسین ابن علی 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 یا حسین ابن علی۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ سے پھر آپ کو خوش آمدید۔ پروگرام خواب اور حقیقت میں خواب اور حقیقت میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس شخصیت پر بات کر رہے ہیں، وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ۔ عنوان ہے ہمارا حضرت حسین عظیم بھی بہت اور مظلوم بھی بہت۔ حضرت صاحب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جب دور خلافت آیا تو خلیفہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کا جو طرز عمل تھا وہ کیسا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں حضرات حسنین کریمین کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں خدمت کا بڑا موقع دیا، چونکہ حضرات خلفائے ثلاثہ جو تھے، جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان لوگوں نے تو یہ برداشت نہ کیا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بچے یا یہ شہزادے دنیا کا کوئی کام کریں، یہ خود ان کا غلام بن کے رہے۔ صحیح۔ لیکن جب والد محترم کا زمانہ آیا تو مشیت میں بھی یہ تھا کہ اب وقت قریب ہے ان کا دنیا سے جانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خدمت سے بھی ان کو محروم نہیں رکھا۔ صحیح۔ والد گرامی جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانہ میں اللہ پاک نے باپ بیٹوں سمیت خدمت کے بہت سارے کام لیے، جن میں سے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص جو بھوکا ہے، پیاسا ہے اور وہ سفر پر ہے، تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک بندہ اپنے پاس سوکھی روٹیاں رکھ کر نماز نفل پڑھ رہا ہے۔ تو وہ بندہ ان کے پاس بیٹھ گیا کہ یہ بندہ سلام پھیرے، وہ جانتا نہیں کہ یہ حضرت علی ہیں، وہ جانتا نہیں کہ حضرت علی ہیں۔ اب ان کے پاس بیٹھ گیا کہ یہ سلام پھیرے تو میں اس سے سوکھی روٹیاں طلب کروں اور میں کھاؤں۔ جب سلام پھیرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت علی سے اس نے روٹی طلب کی کہ مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے، میں بھوکا پیاسا ہوں، مجبور ہوں، مسافر ہوں، آپ تھوڑی سی روٹی مجھے دے دیں تاکہ میں کھا کے اپنی پیاس بجھاؤں۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا جو فقر تھا وہ مقدر میں نہیں تھا، وہ اختیاری تھا۔ صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہونے کے باوجود فقر کا یہ عالم اپنے اوپر خود طاری کر رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرماتے ہیں اچھا بھائی، اگر تم کھانا تازہ کھانا چاہو تو شہر چلے جاؤ، فلاں جگہ فلاں مقام پر درخت کے نیچے تازہ لنگر چل رہا ہے، صحیح، اہتمام ہوتا ہے مہمانوں کا، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ خود تو بھوکی روٹی باسی روٹی رکھ کے بیٹھا ہے اور مجھے وہ تازہ لنگر کھانے کو کہہ رہا ہے، لیکن وہ یقین کر کے چلا گیا۔ جب اس نے جا کر دیکھا وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور تازہ کھانا پک رہا ہے، آ رہا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں، اور دو نوجوان، بڑی خوبصورت نوجوان، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی پھرتی اور تیزی کے ساتھ اس کھانے کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اب اس شخص کو جو کھانا دیا گیا اس نے وہ کھا لیا، اور کھانے کے بعد اس نے جو بچا تو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی یہ لے جانے کی اجازت نہیں، کھانے کی اجازت ہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹے حضرت حسن اور حسین تازہ کھانا لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور کیسی خدمت میں لگے ہوئے، مسافروں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، بیواؤں کی۔ تو فرمایا بھائی وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے جو بھوکی روٹی رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، باسی روٹی رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، تو میں یہ کھانا اس بندے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، اپنے لیے نہیں۔ تو حضرت حسین کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ہم انہی کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، وہ ہمارے ہی والد ہیں، وہ ان کا مزاج ہے، صحیح، یہ انہی کا لنگر چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں حضرت حسن اور حسین سے جہاں باقی امور پر بہت زیادہ کام جہاد میں خدمت میں کروائے، وہاں غریب عوام کی خدمت کا بھی وافر مقدار میں اللہ پاک نے ان کو حضرت علی کے زمانہ میں بڑا موقع عطا فرمایا ہے۔ صحیح۔ اور اسی واقعے سے اگر آج کے حکمران اگر سبق لینا چاہیں بالکل تو بے شمار اس میں سبق پوشیدہ ہے کہ انسان کس طرح، دیکھیں دنیا جن کو اپنا امیر المومنین مانتی ہے، اللہ نے اتنے اعلیٰ درجات ان کے بنائے ہیں، لیکن وہ ایک روکھی روٹی کے ساتھ اپنا گزارا کر رہے ہیں، حکمران ہیں، لیکن اس کے باوجود سوکھی روٹی، اور عوام جو ہے وہ اچھا کھانا کھا رہی ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اگر وہ اس میں سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو یقیناً کر سکتے ہیں۔ حضرت صاحب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور
خلافت جو ہے، جو ان کے دور میں اسلامی سلطنت کے اندر جو انتشارات رہے، چاہوں گا کہ یقیناً اس میں بہت سارے اختلافات بھی موجود ہیں اور ہم یکجا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ لڑوانے کے لیے، لیکن پھر بھی چاہوں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ایک تعلق تھا اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریوں سمیت جو تعلق حضرت حسین کے ساتھ ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ طور پر ایک علیحدہ وقت اور عنوان اور ٹائم درکار ہے، لیکن میں کچھ مثالیں عرض کر دیتا ہوں صحیح کہ جب ان دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حسین نے اس بات کو بھانپ لیا کہ میرے والد اور ہمارے چچا امیر معاویہ کو لڑانے والے غیر ہیں، صحیح اپنے نہیں، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت بھی کی، پھر اس کا ثبوت انہوں نے کیسے دیا کہ مصنوعی بناوٹ کی صلح نہیں جیسے ہمارے ہاں ہو جاتی ہے، صحیح، سیاسی جماعتوں میں ہو جاتی ہے، سیاسی لوگوں میں ہو جاتی ہے، ایسی نہیں، اس تعلق کی مثال بغیر کسی تمہید کے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک قافلہ مدینہ سے گزر رہا ہے اور اس قافلے پر سواریوں پر بہت زیادہ غلہ اور ساز و سامان ہے، وہ کسی علاقے سے کسی ملک کو فتح کر کے وہ قافلہ واپس آ رہا ہے اور قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، اور امیر محترم خلیفہ وقت جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ شام میں بیٹھے ہوئے۔ اب یہ قافلہ جب گزرنے لگا تو انہوں نے مدینہ میں پڑاؤ ڈالا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ملک شام کے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت حسین کو پہلے دیکھا نہیں تھا، انہوں نے پوچھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، بھئی آپ لوگ کہاں سے آئے؟ کہا جی شام سے۔ کون سا علاقہ فتح ہوا ہے؟ کہا جی فلاں علاقہ فتح ہوا ہے۔ کہا یہ سامان کہاں لے جانا ہے؟ کہا جی امیر شام کے پاس لے جانا ہے، امیر وقت کے پاس لے جانا ہے، امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کہا میرا نام حسین ہے، اللہ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، میرا نام حسین ہے، یہ سارا سامان یہاں اتار دو، حضرت معاویہ کو میرا سلام کہنا، اللہ، حضرت معاویہ کو میرا سلام کہنا۔ میاں صاحب یہاں محبت کے بڑے درخشاں پہلو واضح ہوتے ہیں۔ صحیح، آپ اپنے معمولی بغض رکھنے والے بندے کی چیز استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے گھاٹ سے آپ گلاس پانی پینا گوارا نہیں کریں گے۔ صحیح ہے، جس بندے کی سواریوں سے آپ اتنا سامان اتروا رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے ناز اور کتنے نخرے سے آپ نے اتروایا ہوگا اور کتنے پیار سے اتارا ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کہ امیر معاویہ کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ مسجد نبی کے قریب حضرت حسین نے وہ سارا سامان سواریوں سے اتروا لیا۔ انہوں نے یہ سمجھ گئے کہ یہ تو نوازہ رسول ہیں، ان کے سامنے کس کی ضرورت کہ کوئی بولے۔ تو یہ جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے سارا سامان اتارا، اپنی سواریاں لیں، ان پر بیٹھے شام چلے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے رات کی تاریکی میں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت امیر معاویہ پوچھتے ہیں، ہاں بھائی مجھے سفر کے سارے واقعات بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت باقی واقعات تو آپ کو بتلائیں گے بعد میں، ہم نے جو علاقہ فتح کیا اس سے جو سامان لائے تھے، ہم جب مدینہ پہنچے ہم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سامان ہم سے اتروا لیا۔ تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے حسین کی بے احترامی کی ہو؟ سبحان، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے کوئی واپس جواب دیا ہو تلخی میں؟ صحیح، کہا حضرت ہماری کوئی تلخی نہیں ہوئی۔ انہوں نے محبت سے کہا اتار دو، میرا سلام کہنا امیر معاویہ کو اور ان سے کہنا کہ سامان سارا حضرت حسین نے لے لیا۔ تو حضرت امیر معاویہ بڑے روئے اور حضرت حسین کے لیے رو کر کہنے لگے کہ حسین اللہ آپ پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے کہ آپ نے اپنے بھائی معاویہ کو اس قابل سمجھا کہ اس کی چیزیں قبول کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا، اس خط میں لکھتے ہیں کہ اے میرے نانا کے نواسے، میرے نبی کے نواسے، آپ مدینہ میں ہیں، پھر نانا کے روزے کے پاس پڑوس میں ہیں اور ہر وقت نمازیں مسجد نبی میں پڑھتے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت امیر معاویہ کی محبت کا یہ عالم ہے۔ صحیح، یہ خط لے کر آنے والا قاصد جب مدینے آتا ہے تو مدینے آنے کے بعد آپ محبت کا اندازہ کیجئے، مدینے آنے کے بعد جب یہ حضرت حسین سے ملتا ہے تو حضرت حسین اس وقت مسجد نبی میں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں، اور جب یہ خط دیتا ہے تو حضرت حسین کیا کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ خط حضرت امیر معاویہ نے دیا؟ کہا جی حضرت معاویہ نے دیا۔
کہا حضرت امیر معاویہ جب بھی ہمارے پاس کسی کو بھیجتے ہیں تو وہ خالی خط نہیں لاتا، وہ تو ہمارے پاس بہت سارے تحفے بھی لے کر آتا ہے۔ تو کہا حضرت سواریوں پر تحفے لدے ہوئے ہیں اور سواریاں باہر کھڑی ہیں، اللہ اکبر، مسجد کے ادب کے تقاضے کے پیش نظر سواری اندر نہیں آ سکتی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ، اے میرے نانا کے رب، یہ الفاظ حضرت حسین کے، اے میرے نانا کے رب، آپ حضرت امیر معاویہ کو بخش دیں، اللہ اکبر، اور اے اللہ جتنی دعائیں میرے نانا نے امیر معاویہ کے لیے کی ہیں میں وہی دعائیں آپ سے مانگتا ہوں، یا اللہ امیر معاویہ کو وہ ساری عظمتیں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں نا، میرے لیے کوئی میری بڑی شخصیت، میرے استاد، میرے پیر صاحب، میرے خط اپنا استاد بخاری، استاد مسلم، استاد ترمذی میرے لیے دعا کریں تو میں سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ بے شک، تو جن کے لیے حضرت حسین مغفرت کی دعائیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کریں، نانا کے روزے میں کریں، اپنے نانا کو واسطہ بنا کے کریں، ان کی دعائیں حضرت امیر معاویہ کے لیے قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ بے شک، بے شک۔ اور پھر سب سے زیادہ وظیفے حضرت امیر معاویہ نے پوری 64,65,000 مربع میل پر جو حکمرانی تھی اس سلطنت میں، رعایا میں، شہزادوں میں، عام رعایا میں، لوگوں میں، صحابہ میں جو سب سے زیادہ وظائف حضرت امیر معاویہ نے مقرر کیے تھے وہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اس پہ کیا جتنی گفتگو کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ میں ان کا بہت اہم کردار، سب سے زیادہ حدیث کے راوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپسی تعلق تھا اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑے ہیں، صحیح، علمی مقام میں بھی بڑے ہیں، علمی اعتبار سے بھی حضرت ابو ہریرہ کا اگرچہ حضرت علی سے کم لیکن حضرات صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کا بڑا مقام ہے۔ آج 1433 ہجری کا محرم شروع ہے، صحیح، آج کی تاریخ تک 5575 احادیثیں حضرت ابو ہریرہ کی محنت، برکت، عقل، دماغ، زبان کی وجہ سے آج اس امت میں موجود ہیں۔ صحیح، یہ حضرت ابو ہریرہ سفر میں جو حضرت علی سے عمر میں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، حضرت حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے کسی مقام پر پڑاؤ ڈالا تو حضرت ابو ہریرہ، ان صحابہ کی زندگی 100% سنت کے مطابق تھی۔ اگر ہم سنت کے مطابق ان کی زندگی کو کہیں تو کوئی چیز ایسی ان کے پاس نہیں ہوگی جو سنت کے خلاف ہوگی، صحیح، یا جو چیز سنت میں ہے تو وہ ان کے پاس نہ ہو۔ لازمی بات ان کے کندھے پہ چادر بھی ہوگی، یہ میرا تخیل اور میرا صحابہ سے محبت کا ایک معیار ہے، صحابہ سے میری محبت کا ایک تقاضا ہے کہ ان کے پاس چادر بھی ہوگی اور کپڑا بھی کوئی ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین کے پاؤں پر مٹی لگی ہے، حضرت حسین کے پاؤں پہ مٹی لگی، انہوں نے اس چادر کو اتار کے حضرت حسین کے پاؤں صاف نہیں کیے، یہ بھی سعادت کی بات تھی۔ لیکن اتنے بڑے بزرگ، حافظ الحدیث، امام الصحابہ، استاد صحابہ، اور 575 حدیث کے 5575 حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے اپنی پگڑی اتارتے ہیں، اور پگڑی اتار کر حضرت حسین دیکھنے کہ یہ کیا کرنے لگے، پگڑی کھول دی، کھول کر اس پگڑی سے حضرت حسین سے کہا کہ آپ نے نہیں بولنا، حضرت حسین کے پاؤں صاف کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام ہے حسین۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اپنا چچا جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، پگڑی سے میرے پاؤں صاف کر رہے ہیں؟ تو فرمایا حسین یہی سعادت آج ملی ہے، کیا بات، یہ تو میرے نامہ اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل ہے کہ میں اللہ کو کہہ سکوں گا یا اللہ میں نے اپنی پگڑی سے حسین کے پاؤں صاف کیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ 5000 سے زیادہ احادیث کا راوی، بالکل، کیا بات ہے۔ حضرت صاحب، صحابہ کرام کی جس طرح آپ نے جو تعلق تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جس طرح صحابہ کرام ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، انہیں کوئی کام نہ کرنے دیا کرتے، خود آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے، میدان جہاد میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اسلامی فتوحات میں، اس پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں کہ وہ کیا تھا، وہ کس مرتبے پر فائز تھے؟ میدان جہاد کا جو چونکہ بات ذرا تفصیل سے کرنی پڑے گی، اس لیے میں اختصار کے ساتھ چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ میدان جہاد میں حضرات خلفاء ثلاثہ نے حضرت حسن اور حسین کو استعمال نہیں کیا۔ صحیح۔ وہ جب بھی جاتے تھے تو مدینہ میں امیر بنا کر جایا کرتے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس موقع پر ان حضرات کو جہاد کے لیے جانے کا موقع ملا۔ صحیح۔ لیکن وہ دور ایسا تھا اتفاق سے کہ اس دور میں کوئی فتوحات نہ ہو سکی۔ صحیح۔ لیکن 2-3 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر یہ حضرات گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کرامت تھی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ بغیر لڑے وہ علاقے فتح ہو گئے۔ اللہ وہ علاقے فتح ہو گئے۔ تو جس علاقے میں گئے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ کبھی بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں دینی، اگر وہ جانا بھی چاہیں تو انہیں امیر بنا کر لے جانا ہے، انہیں امیر بنا کر، معمور بنا کر نہیں، امیر بنا کر لے جانا ہے، اور جب جہاد کا وقت آئے تو انہیں کسی خیمے میں، محفوظ خیمے میں سنبھالنا ہے، اور اتنے لوگ جہاد پر توجہ نہ دیں جتنے حسن و حسین کے دفاع پر توجہ دیں۔ یعنی میدان جہاد میں بھی ان کا یہ رتبہ اور مقام تھا کہ انہوں نے وہاں بھی عزت و عظمت ہی پائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب صحابہ کرام جہاد کے لیے جایا کرتے تو ایک جماعت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر جو ہے وہ دعا کیا کرتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہے اس جماعت کے امیر ہوا کرتے تھے۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو اگر اس بات کو اس انداز سے کہا جائے، بیان کیا دیا جائے کہ صحابہ کرام کی جتنی فتوحات ہیں وہ ان دونوں شہزادوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، مرہون منت۔ بالکل بالکل بالکل۔ حضرت صاحب اب گفتگو کا آغاز ہم نے آپ کی پیدائش سے کیا، یقینی طور پہ اب ہم بڑھ رہے ہیں واقعہ کربلا کی جانب، تو میں چاہوں گا کہ جب مسلم بن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں بھجوا دیا، اور ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بھی کوفہ کے لیے روانہ ہوں، تو جو صحابہ نے ان کو مشاورت دی اس پر تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کریں، اور ہمیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس وقت صحابہ کرام کا جو کردار تھا وہ کیا تھا۔ جی بالکل۔ اب آپ کی جو گفتگو ہے آج کی، اس کا دوسرا پہلو شروع ہونے لگا ہے۔ پہلا پہلو تو یہ تھا کہ حضرت حسین عظیم بھی بہت، عظمت آپ نے سنی کہ کتنی عظیم ہے، صحیح، صحابہ کی نظر میں، خلفاء کی نظر میں کیا مقام ہے، لیکن حضرت حسین مظلوم اتنے ہیں کہ نانا کے روضہ میں بیٹھے ہیں، مدینہ میں ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کوفہ کے لوگوں نے، جن لوگوں نے حضرت عمر کو شہید کروایا، جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کروایا، جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، پھر حضرت حسن کو زہر دیا، تو ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ اب یہ وافر مقدار میں خطوط در خطوط، خطوط در خطوط، یعنی دن میں کئی خطوط مدینہ میں حضرت حسین کو موصول ہوتے، اور خط لکھنے والے یہ عبارتیں لکھتے کہ حسین ہمارے دل تو آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری رگوں کا خون تو آپ کے نام سے چلتا ہے، آپ کوفہ تشریف لائیں، آپ کوفہ تشریف نہیں لائیں گے تو ہم قیامت کے دن اللہ سے پوچھیں گے، آپ کے بارے میں سوال کریں گے کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا، امارت کے لیے حضرت حسین نہیں آئے۔ تو یزید کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور یزید کے علم میں ان خطوط کا کوئی علم یزید کو بالکل نہیں تھا کہ اس طرح میری بغاوت میں خطوط حضرت حسین کو لکھے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ تیار بھی ہو گئے جانے کے لیے، لیکن حساس اتنے ہیں، جانتے ہیں کہ انہی لوگوں کے ہاں والد گرامی شہادت پا چکے ہیں، بڑے بھائی حضرت حسن شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں انہی لوگوں کے ہاں، پھر بھی حساسیت یہ تھی کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر اور قاصد بنا کر بھیجا۔ صحیح۔ اب یہ حضرات جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں تو ابتدائی حالت تو یہ ہے کہ پہلے دن 18,000 بندوں نے ان کی بیعت کی، صحیح، بعد میں 40,000 لکھا ہے، بعد میں 60-70,000 لکھا ہے،
پہلے دن اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، اور جو انتہا ہے وہ بھی عرض کرتے ہیں۔ اب جب ان کی بیعت کو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سارا ماحول، سارا علاقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں میرے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فوری طور پر وہاں سے خط لکھ کر ایک تیز ترین سوار کو دے دیا کہ آپ حضرت حسین سے کہیں کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر دی ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ اب حضرت حسین مکہ اور مدینہ سے آخری ملاقاتیں کر کے زندگی کی چلنے لگے۔ آپ عمرے سے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کرتا پکڑا، فرمایا حسین آپ میری بات سن لیں۔ کرتا پکڑنے کے بعد آپ کی داڑھی پکڑی، فرمایا حسین آپ نہیں جانتے آپ کے والد وہاں شہید ہو گئے، آپ مدینہ میں بیٹھے ہیں، امارت چاہتے ہیں، ہم امارت آپ کو دیتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ حضرت حسین نے کہا بات امارت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ میری محبت میں مجھے بلاتے ہیں اور یہ زیادتی ہوگی کہ میں ان سے جو ہے وہ محبت کا ثبوت نہ دوں اپنی، اور میں ان لوگوں کے پاس نہ جاؤں، یہ تو مجھے وہ دعوت دے رہے ہیں اور دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ صحیح۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان حضرات نے داڑھی پکڑ پکڑ کر، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک بوڑھے صحابی حضرت ترامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کی جو سواری تھی اس کی مہار پکڑ کے کہا حسین آپ ہم سے جا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے، مجھے لگتا یوں ہے کہ اس دلدل میں جسے بھی بھیجا ہے وہ واپس نہیں آیا، آپ کے ابا جی گئے واپس نہیں آئے، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن گئے واپس نہیں آئے، آپ کیوں مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، نانے کا پڑوس۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کا خط حضرت حسین کو موصول ہو چکا تھا۔ ابھی حضرت حسین رستے میں تھے، اپنے قافلے کو لے کر، بچوں کو لے کر، معصوم نبوت کے پھولوں کو، اطہار رسول کو لے کر آپ رستے میں تھے، ابھی کربلا بھی نہیں پہنچے تھے، کوفہ بڑا دور تھا، بہت دور تھا، کہ رستے ہی میں آپ کو پتہ چل چکا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب حضرت حسین حیران ہو گئے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے مجھے خط لکھا کہ میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے بیعت کر دی، تو وہ شہید کیسے ہو گئے؟ تو جب تفصیلات پتہ چلی تو وہ یہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد مدینہ کے رستے سے داخل ہوا کوفہ میں، اور اکیلا داخل ہوا، تو لوگوں نے دیکھا نہیں تھا حضرت حسین کو، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید حسین ہے، تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس نے کہا تم لوگ ہو جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھیں، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ تو 60-70 ہزار کی تعداد میں جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کی میاں سے بیعت کی تھی، یہ اتنے ڈرپوک لوگ، اتنے بزدل لوگ تھے، اتنے غیرت کے مارے ہوئے لوگ تھے کہ ان لوگوں نے اسی وقت حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پہلے دن 60 ہزار لوگ ہیں بیعت کرنے کے بعد، عبید اللہ بن زیاد کے بعد یہ لوگ دن کو 12 بجے تک 12 ہزار کی تعداد میں رہ گئے۔ 12 ہزار سے نیچے آتے ہوئے یہ سارے وہیں کے لوگ تھے، کیونکہ تاریخی کتب میں یہ الفاظ ملتے ہیں بل جمیعہم کلہم من الکوفہ لا حجازی ولا شامی، کوئی حجازی کوئی شامی وہاں نہیں تھا، بل جمیعہم کلہم من الکوفہ، سارے کے سارے کوفی تھے۔ تو جب یہ حضرات حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ چھوڑنے لگے، عبید اللہ بن زیاد کا جب وہاں طوطی بولنے لگا، اس کے ظلم و ستم سے وہاں کے لوگ پرانے واقف تھے کہ یہ ہمیں کیا سزا دے گا۔ عصر کی نماز میں چند سو کی تعداد مسجد میں رہ گئی، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل آئے تو پیچھے تکبیر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے، بارش کا موسم ہے، باہر نکلے تو اکیلے ہیں اور رات گزارنے کے لیے جگہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت عروہ بن ہانی کے گھر میں آپ نے رات گزاری، انہی کے گھر سے آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو، حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو پتہ چلا تو حضرت حسین نے پروگرام بنایا کہ میں اپنے بچوں کو بچا لوں۔ اب حضرت حسین تو محبت میں جا رہے ہیں، دعوت پر جا رہے ہیں، دعوت قبول کی ہے، لڑنے کے لیے جاتے تو معصوم بچوں کو لے کے جاتے یا صحابہ کو لے کے جاتے تو یہ منظر نہ ہوتا جو وہاں ہوا ہے۔ صحیح۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بیٹا، میرے بچوں، میرے بھائیوں، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی بچے بھی تھے، حضرت ابوبکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، یہ حضرات بھی تھے جو حضرت حسین کے اللاتی بھائی تھے۔
تو سب نے کہا کہ چچا جی اب ہم اپنے چچا کا بدلہ لیے بغیر، اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت حسن کے بچوں نے بھی اور حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں نے بھی کہا کہ اب ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین ان بچوں کے اصرار پر میدان کربلا پہنچے۔ کربلا بڑا دور ہے، کئی سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے کوفہ تک کربلا سے، وہاں ابھی نہیں پہنچے۔ راستے میں ان لوگوں نے آ کر گھیر لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا ہے اور حضرت حسین وہاں سے چل پڑے۔ صحیح ناظرین، حضرت حسین عظیم بھی بہت اور مظلوم بھی بہت۔ گفتگو ہماری جاری ہے لیکن ایک بریک کے بعد۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین